بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب نمبر 3، پاکستان کی آب و ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں یا شہر میں سال بھر موسم ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی گرمی پڑتی ہے تو کبھی سردی، کبھی موسم بہار آ جاتا ہے تو کبھی موسم خزاں۔ موسمی کیفیات کا نام آب و ہوا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے، جبکہ موسم مختصر عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے، جس میں درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ، ہوا کی رفتار اور ہوا میں نمی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اس لیے یہاں کے مختلف علاقوں میں آب و ہوا یکساں نہیں رہتی۔ مثلاً اگر میدانی علاقوں میں گرمی پڑ رہی ہو تو کچھ لوگ مری، نتھیا، گلی کا گان، سوات اور زیارت وغیرہ جیسے مقامات پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بلندی کی وجہ سے وہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور درجہ حرارت کا فرق ہے۔ موسم گرما میں گرم ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں اور موسم سرما میں خشکی سے سمندر کی طرف۔ کیونکہ یہ ہوائیں موسم کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے انہیں موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ درجہ حرارت کے اعتبار سے صوبہ سندھ میں جیکب آباد، صوبہ بلوچستان میں سبی اور صوبہ پنجاب میں ملتان اور مظفر گڑھ گرم ترین علاقے شمار ہوتے ہیں۔ آب و ہوا میں فرق کے اسباب۔ نمبر 1، خطِ استوا سے فاصلہ۔ خطِ استوا پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم تقریباً سارا سال گرم رہتا ہے، اور جوں جوں قطبین کی طرف جائیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 2، سطح سمندر سے بلندی۔ جیسے جیسے ہم بلندی پر جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور وہ علاقے جو سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہیں ان میں درجہ حرارت میدانی علاقوں کی نسبت کافی حد تک کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، سمندر سے فاصلہ۔ سمندر سے فاصلہ بھی آب و ہوا میں فرق کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے علاقے جو سمندر سے قریب ہوتے ہیں ان کی آب و ہوا زیادہ تر معتدل ہوتی ہے، اور وہ علاقے جو سمندر سے دور ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ گرم اور سردیوں میں زیادہ سرد ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سرد علاقوں سے ہواؤں کی سمت۔ سرد علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں کمی اور گرم علاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف عناصر مثلاً بادل، پہاڑوں کا رخ اور بحری روئیں بھی آب و ہوا میں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں۔ آب و ہوا کی اقسام بلحاظ عرض بلد۔ زمین کو آب و ہوا کے لحاظ سے ہم مختلف منطقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، منطقہ حارہ شمالی و جنوبی۔ منطقہ حارہ خطِ استوا کے دونوں جانب شمالاً جنوباً 23.2 ڈگری کے درمیان واقع ہے۔ اس خطے میں سورج کی شعاعیں زیادہ تر عموداً پڑتی ہیں، اس لیے منطقہ حارہ سارا سال گرم رہتا ہے۔ اس خطے میں خطِ استوا کے قریبی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ نمبر 2، منطقہ معتدلہ شمالی و جنوبی۔ 23.2 ڈگری عرض بلد شمالی سے 66.2 ڈگری عرض بلد شمالی کا درمیانی علاقہ منطقہ معتدلہ شمالی، اور 23.2 ڈگری عرض بلد جنوبی سے 66.2 ڈگری عرض بلد جنوبی کا درمیانی علاقہ منطقہ معتدلہ جنوبی ہے۔ یہاں سورج کی شعاعیں تقریباً سال بھر ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے گرمیوں اور سردیوں کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ نمبر 3، منطقہ باردہ شمالی و جنوبی۔ 66.2 ڈگری عرض بلد شمالی سے قطب شمالی کے درمیانی علاقہ منطقہ باردہ شمالی، اور 66.2 ڈگری عرض بلد جنوبی سے قطب جنوبی کا درمیانی علاقہ منطقہ معتدلہ جنوبی کہلاتا ہے۔ یہ خطہ بہت زیادہ سرد ہے۔ موسم گرما کی مونسون ہوائیں۔ پاکستان میں موسم گرما کی زیادہ تر بارش مونسون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں گرمیوں میں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں۔ مئی اور جون میں ہمارے ملک میں سخت گرمی پڑتی ہے، دن کے وقت درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ گرم ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے، اس لیے یہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں۔ چونکہ یہ ہوائیں سمندر سے آتی ہیں، اس لیے نمی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہی ہوائیں پاکستان کے شمال مشرقی حصوں میں
زیادہ اور جنوب مغربی حصوں میں نسبتاً کم بارش برساتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ بارش شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 25 مشقی سوالات۔ سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ آب و ہوا میں فرق کی وجوہات مختصراً بیان کریں۔ جواب، صفحہ نمبر 18 آب و ہوا میں فرق کے اسباب اور وجوہات ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 19 پوائنٹ نمبر 4 تک ہواؤں کی سمت، یہ سوال نمبر پہلے کا جواب ہے جس کی ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 18، 19، 20 کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر 1 کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔